السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام ہاٹ ٹاک ود راجہ زین رحمان۔ نمبل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا کوئی ایشو چل رہا ہے جس میں ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ آن لائن کلاسز، مطلب ہم نے لی آن لائن کلاسز اور ایگزامس آن کیمپس کیوں؟ تو یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ ویسے میری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ آن لائن کلاسز اتنا لمبا ٹینیور آپ آن لائن کلاسز لینے کی بات، اب بھی یونیورسٹی اینڈ ٹائم پہ ان کو بتاتی ہے کہ آپ نے آن کیمپس جو ہے وہ ایگزامس دینے۔ اس دوران جو ہے میں جو یونیورسٹی والے تھے ان نے کچھ اپنے ایشو کیے، جو نوٹیفیکیشنز تھے، جو نوٹیفیکیشن ہمیں ملے 5 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا جو گروپس کے اندر تھا، وہ یہ تھا کہ اس میں بتایا گیا تھا پراپرلی کہ آپ جو ہے آن لائن کلاسز لیں گے۔ اس کے بعد آف اینڈ آن آن لائن کلاسز کے آتے بھی رہے نوٹیفیکیشنز کے، آن لائن کلاسز کے بعد جو ہے آپ آن لائن ہی ایگزامس دیں گے۔ تو اچانک سے اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ جانتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ اس سے بات بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ تھوڑا ٹرننگ پوائنٹ حمزہ شفقات صاحب کا۔ حمزہ شفقات صاحب جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، بڑے بڑے مسئلے ہم نے دیکھا ہے کہ حمزہ شفقات صاحب نے بڑی آسانی سے حل کرا دیا، تو یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ خیر، حمزہ شفقات جو کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ مسئلہ اگر ہے کیا، یہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو پایا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ حمزہ صاحب، بڑے بڑے مسئلے آپ تو جو ہے بڑی جلدی حل کر دیتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس، آپ بھی ایک دور میں اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے، تو اسٹوڈنٹس کے جذبات بھی ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو پایا سر؟ سر بیسیکلی ان کا مسئلہ جو ہے وہ تو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے، اس کا ضلعی انتظامیہ سے تو ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے جو مطالبات ہیں وہ ان کی اٹانومس یونیورسٹیز ہیں، ان کے سامنے رکھے گئے۔ ہم تقریباً 7-8 مہینے سے جو بھی بچوں کے مطالبات ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ دے کے یونیورسٹی کے ساتھ کروائیں تاکہ شہر کا امن و امان جو ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ اب اس جو ان کی کافی ساری ڈیمانڈز ہیں وہ کہیں پوری بھی ہو گئی، جیسے کہ کہا کہ لائبریری کے چارجز نہ ہوں یا کوئی ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہوں۔ پہلے یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ آن لائن کلاسز ہونی چاہیے، اور یہ بچوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آن کیمپس مت ہوں۔ تو وہ کافی حد تک ہم نے اپنا رول ادا کیا، اور وہ رول یہ نہیں تھا کہ ہماری کوئی ڈیوٹی تھی، ہماری ڈیوٹی تو جنرل لا اینڈ آرڈر کی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ کیونکہ ہمارا فیوچر ہے اور میں خود جو یوتھ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ انگیج کرتا ہوں، انہیں بچوں کے کہنے پہ ہم نے بھی اپنا رول پلے کیا، اور جہاں جہاں ہو سکتا تھا ان کی بات پہنچائی اور کوشش کی ان کا مطالبات مانے جائیں۔ ابھی بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ان کی ہم نے ریسنٹلی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی ان کی میٹنگ کروائی، اس کے علاوہ منسٹری میں بھی ان کی 2 میٹنگز ہم کروا چکے ہوئے ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مطالبات مانے جائیں، جو بھی جائز مطالبات ہیں، اور اگر وہ نہیں مانے جاتے تو ان کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے۔ البتہ روڈ بلاک کرنا یا انلیگل اسمبلی کرنا وہ obviously غیر قانونی ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت، تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی ہے قانون کے مطابق۔ حمزہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو لاٹھی چارج ہوا وہ حمزہ شفقات صاحب کی جانب سے ان کے آرڈرز کے اوپر ہوا، اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاٹھی چارج کی ایس او پیز کیا ہے۔ لاٹھی چارج کی ایس او پیز یہ ہے کہ جیسی کوئی ریڈ زون میں انلیگل اسمبلی کرنے کی کوشش کرے بغیر اجازت کے، بغیر بتائے، اگر زبردستی ریڈ زون میں آئے، یا کوئی انٹر پروونشل ہائی ویز ہیں، جیسے کہ ہماری آئی جی پی روڈ ہے، وہ 2 صوبوں کو جوڑتی ہے، اسلام آباد کو اور پنجاب کو، اور اس کے اوپر گڈس کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، یا ہماری اسلام آباد ایکسپریس وے ہے جو پنڈی اور اسلام آباد کو جوڑتی ہے، یا اس طرح ہماری مری روڈ ہے جو یہاں سے کے پی کے کو جوڑتی ہے۔ یہ انٹر پروونشل ہائی ویز کا ایس او پی یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بائی فورس بند کرے گا تو امیڈیٹلی اس کے اوپر جو بھی اقدامات ہیں قانونی، ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہو سکتا ہے، ٹیئر گیس کے بھی شیل پھینکے جا سکتے ہیں، گرفتاریاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو بچے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر قطعی طور پہ ہم نے بالکل بھی نہیں کہا کہ ان کے اوپر کوئی فورسفل ایکشن ہو، اور آخری حد تک جو میں نے اپنی انکوائری کی اس میں پولیس والے بھی یہ کہتے رہے کہ سر 90% بچے اٹھ گئے تھے، صرف کوئی 5 یا 6 بچے ایسے تھے جو پرابلی ان کو کوئی وہ نہیں اٹھ رہے تھے، اور ان کو پھر پولیس ان کے پاس گئی اور وہاں پہ کوئی ہاتھا پائی ہوئی اور مین ہینڈلنگ ہوئی۔ لیکن بار کیف ان بچوں نے مجھے کہا کہ نہیں سر، ہمارے ساتھ انہوں نے وہ لاٹھی چارج بھی کیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ جس بچے کے خلاف بھی کوئی لاٹھی چارج ہوا ہے وہ ہمارے پاس اپنی درخواست دے سکتا ہے، اور ہم جو بھی جس نے بھی یہ غلط حرکت کی ہے اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہو گئی کیونکہ میری کسی بچے نے ہی ویڈیو بنائی جس میں اس نے پوچھا کہ آپ ایکشن کیوں نہیں کر رہے، اور میں نے کہا جی ہم ایکشن نہیں کر رہے، تو اس میں نہیں کا ورڈ انہوں نے ایڈٹ کر کے وہ آواز ویڈیو میں یہ لگ رہی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایکشن کر رہے ہیں، وہ نہیں کا ورڈ کہیں ایڈٹ کر دیا انہوں نے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن میں نے کیونکہ بچے بڑے سینسٹیو تھے اور یہ بڑا انہوں نے کیا، اور انہوں نے بڑی
کافی انہوں نے شور بھی مچایا, انہوں نے بدتمیزیاں بھی کی اور کافی انہوں نے باتیں بھی کی. تو میں نے پھر بھی ان سے کہا کہ آپ سب لوگ میرے بچوں کی طرح ہیں, اور کل کو میرے بچے نے بھی ادھر اسکولوں میں پڑھنا ہے, اور میرے اپنے بھی اس ٹائم بھانجے بھتیجیاں ہیں جو انہیں کالجز میں پڑھ رہے ہیں, جو انسائڈ انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں, اور میں خود بھی ان کی جگہ اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوا ہوں. تو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. بالکل حمزہ صاحب, میں نے خود آپ کی ٹویٹ ایک پڑھی تھی جس میں آپ نے کنڈیم کیا تھا جو پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج ہوا تھا, اس کو رات کے ٹائم آپ نے ٹویٹ کی تھی, اس کو آپ نے کنڈیم بھی کیا تھا. جی بالکل. دوسرا حمزہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بچے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو رائٹ مانگ رہے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو بھی بچوں کا دیکھیں, ان کی اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جب سارا سال ہمیں آن لائن پڑھایا ہے تو ہمارا امتحان بھی آن لائن ہونا چاہیے. اس حد تک اپیرنٹلی بڑی لاجیکل سی بات لگتی ہے, اور مجھے بھی میں بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بڑی لاجیکل بات ہے. لیکن obviously اس چیز کا جج نہ میں ہو سکتا ہوں, نہ آپ ہو سکتے ہیں. یہ فیصلہ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کرے گی, یا کوئی عدالت کر سکتی ہے, یا یونیورسٹی کی انتظامیہ اپنی اٹانومس باڈی ہے. یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈی سی کے نیچے نہیں آتی, اور نہ ہم ان کو آرڈر کر سکتے ہیں کہ جی آپ یہ کر دیں یا وہ کر دیں, کیونکہ obviously اٹانومس باڈیز ہیں. لیکن جہاں تک ان بچوں کے مطالبات کی بات ہے, اپیرنٹلی بالکل لاجیکل لگتے ہیں, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اور اسی لیے میں ان کی میٹنگز بھی کرا رہا ہوں, جہاں تک ہو سکتا ہے میں ان کی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل حمزہ صاحب, دوسرا ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مطلب ابھی جو تھوڑا سا مجھے اس کے اوپر بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ تھی ایچ ایس سی میں, وہاں پہ علی شفاعت صاحب کو جو ہے نہیں جانے دیا, اور جمعیت وہاں پہ جمعیت علماء طلبہ کی جو جماعت ہے وہ وہاں چلی گئی. تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ اصل میں دیکھیں, ہمارے پاس کافی سارے بچے آئے تھے, مجھے یاد نہیں 20-25 بچے آئے تھے, اور ان بچوں کو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ 20-25 بچوں کو ہم ہر جگہ لے کے جائیں گے تو وہ تو مطالبات نہیں ہو سکتے. آپ کو پتا ہے میکسیمم ٹیم جو ہے وہ 4 یا 5 کا ڈیلیگیشن بنتا ہے. تو میں نے ان کو خود ہی کہا تھا کہ یار آپ اپنا, مجھے نہیں پتا کون ہے, کون جماعت کا ہے, کون نہیں ہے, کون نون لیگ پی ٹی آئی, اٹ از ناٹ مائی کنسرن. یہ بچے آپس میں طے کر لیں کہ ان کی لیڈرشپ کون ہے, کس کے پیچھے زیادہ لوگ ہیں, جو مطلب مین لوگ ہیں, وہ آئیں, ہم ان کی میٹنگ کروا دیں گے. باقی ان کی جو اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے اس سے میرے لیے تمام بچے برابر ہیں, میرے چھوٹے بچوں کی طرح ہی. بالکل ایسے ہی. آپ یعنی کہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ابھی بھی ریڈی ہیں؟ سر میں ابھی بھی ریڈی ہوں, ابھی بھی میں ان کی میٹنگز کرا رہا ہوں, اور ابھی انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ان کی ایک اور میٹنگ کرا رہا ہوں. ایچ ای سی سے بڑی یوزفل میٹنگ کرا کے ایچ ای سی سے ہم نوٹیفکیشن بھی لے رہے ہیں, جن کے 5-6 مطالبات میں سے 4-5 تو ہم آلریڈی اناؤنس کروا چکے ہیں کہ پورے ہو چکے ہوں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میری نوکری کا حصہ نہیں ہے, میرا تو جاب یہ ہے کہ جو سڑک پہ آئے گا اس کو, ہاں ہمارا کام تو ایڈمنسٹریشن, یہ تو میں والنٹری طور پہ ان بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ حمزہ صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو سر. جی بالکل جی, جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی کہ حمزہ شفقات صاحب ہمیشہ پہلے بھی جو اسلام آباد کے دیتے تھے بڑے ایشوز ہوئے ان کو بھی ہینڈل کیا. یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور انہوں نے بولا بھی ہے کہ آن لائن کلاسز اگر لی ہیں تو میرے حساب میں آن لائن ہی جو ہے ایگزامز ہونے چاہیے. کوئی بھی بندہ ہوتا ہے وہ ایک آرڈر نہیں پاس کر ہوتا, اس کی ایک آبزرویشن ہوتی ہے, اس کی ایک سوچ ہوتی ہے. اس سوچ کے مطابق انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ میرے خیال میں کہ آن لائن جو ہے ایگزامز ہونے چاہیے میری سمجھ کے مطابق. باقی انہوں نے بولا میرے انڈر تو یہ نہیں آتے, نہ ایچ ایس سی میرے انڈر آتی ہے, میں تو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میرا تعلق ہے اور ایڈمنسٹریشن ہی میں دیکھ رہا ہوں. پر بچے میرے بھی کل کو بچوں کو یہیں پڑھیں گے, جو ہے میں خود ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو ایک اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان کی ہر طرح سے کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ایچ ای سی میں ان کی میٹنگ بھی وہ کہہ رہے ہیں میں بہت جلد انشاءاللہ ارینج کرنے چاہ رہا ہوں, جس میں ہوپ فلی وہ نے بولا ہے کہ پازیٹیو چیزیں جو ہے سامنے آئیں گی. بالکل جو ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں بالکل یہاں اسٹوڈیو موجود ہیں, ان کا میں تعارف بھی کراتا ہوں. علی شفاعت صاحب جو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں اس کو, اپنی پوری ٹیم کو. شہریار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ایشوز تھے کیا بیسیکلی. تو میں چلتا ہوں علی شفاعت صاحب آپ کی طرف. مجھے یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی یہ مسئلہ کیا تھا, مطلب آپ سمجھ آتی ہے لیکن آپ پھر بھی اپنی بیانیہ بتائیں کہ یہ ایشو کیا ہے, اتنا ہائی کیوں ہو چکا ہے ابھی تک. بسم اللہ ایگزامز کیا ہوتا ہے کیمپس سے بیٹھ کے دینے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی بن شفاعت ہے اور میں نمل یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر مسئلہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابھی ہمارے ڈی سی اسلام آباد صاحب آن ایئر تھے, انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ میری وہ لائن کاٹی گئی ہے. میں نے کہا تھا کہ مطلب پروٹیسٹ نہیں کرنا اور وہ لفظ نہیں کاٹ دیا گیا ہے. تو یہ میں آپ کو اس کا ویڈیو پروف کیمرے میں دکھا رہا ہوں, آپ اس کو سنیں کہ یہاں پہ نہ مطلب وہ لائن ہی نہیں ہے, وہ لفظ نہیں استعمال ہوئی ہے. ایز اے پروف میں دکھا رہا ہوں, پلیز.
है सर, कितनी देर से आस्टेज हुई है पूरी इस्लामाबाद की इंतजामिया? 5 बातें मान ली हैं जी। आखिरी बात इनकी वो यूनिवर्सिटी ने मना कर दी। अच्छा जी। तो अब हम इनसे कह रहे हैं कि जी आप उठ जाएं, आप लोग अब काफ़ी हो गया, लोगों को बड़ी तंगी है, एम्बुलेंसेज पसंद है 4 घंटे हो गए ऐसे तो अब 4 घंटे ज़्यादा ही आपको पता है कि इंटर प्रोविंशियल रोड है, फिर इसको बंद नहीं कर सकते, तो अब फिर जारी बात है पुलिस जो है वो थोड़ा इनको पीछे हटाने की कोशिश करेगी। अच्छा, पुलिस को आपने ऑर्डर पास कर दिए कि अगर ये मान नहीं रहे? एक सेकेंड जी जी। अभी अच्छा, तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये तो एक मैंने जो है वो आपके सामने सच रख दी है कि ऐसा कोई मतलब लाइन थी ही नहीं, ऐसी कोई लाइन ही नहीं थी जिस पे वो ये कह सके। और उसके बाद मैं प्रोटेस्ट लीड कर रहा था, तो आई अश्योर यू ऑल कि जब तक डीसी हमजा शफकात साहब नहीं आए थे, एडीसी की मौजूदगी तक हम पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था सर आपका? मसला है हाँ, क्या? मसला है क्या? मसला सर ये है हमारा सबसे पहले कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है सर, यूनिवर्सिटी ने हमें डेट शीट इशू की थी। डेट शीट में हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम की यकीन दहानी कराई गई थी। ठीक है, अब हम देखते ही हैं कि उसके कुछ दिन बाद हमें दोबारा ऑन कैंपस का नोटिफिकेशन आ जाता है। अब सारा सेमेस्टर क्लासेस हमने ऑनलाइन ली हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है सर, ऑनलाइन क्लासेस इज इक्वल टू ऑनलाइन एग्जाम्स। अब इस पे यूनिवर्सिटी, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, इस पे यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ ये है, यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ है कि वी डोंट हैव सिस्टम LMS, हमारे पास LMS नहीं है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकते। ये सरासर झूठ है। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब इन्होंने ऑन कैंपस डेट शीट देने से एक हफ़्ता पहले ऑनलाइन की डेट शीट दे दी थी, तो ऑनलाइन डेट शीट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जारी हुई और तमाम इंतज़ामिया ने भी आगे CR को सेंड की। तो उस टाइम इनके पास आखिर सिस्टम था, तो ये डेट शीट इशू हुई, वैलिड बात है ये। उसके बाद सर मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे ये है कि हमसे स्टूडेंट, नमल स्टूडेंट से, सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस से नहीं, सबसे LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है एक, उसकी मद में 1000 रुपये हर बच्चे से एक्स्ट्रा चार्ज किया गया था, इसलिए कि हम इस LMS को अपडेट करेंगे। 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया गया था? एक्स्ट्रा चार्ज किया गया था, ये मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ के। और इस चीज़ पे सर ये भी था कि अगर आप इस्लामाबाद कैंपस की खाली बात करते हैं, सिर्फ अगर आप इस्लामाबाद कैंपस की बात करते हैं, तो इस्लामाबाद कैंपस में इस टाइम 14,000 स्टूडेंट्स हैं नमल के। और जी सिर्फ नमल, इस्लामाबाद कैंपस ओनली 14,000 से अगर आप 1,000 चार्ज करते हैं, तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें कि ये राउंड अबाउट कोई 2 करोड़ और कोई 80 लाख की अमाउंट बनती है। ठीक है, तो अगर हमसे ये पैसे चार्ज किए गए हैं, तो फिर ये सिस्टम अपडेट क्यों नहीं किया गया? 1 करोड़ 40 लाख जी, 1 करोड़ 40 लाख, चलें 1 करोड़ 40 लाख 2 सेमेस्टर में लिए ना सर, एक सेमेस्टर नहीं लिए, 2 सेमेस्टर लिए, यानी कि 1 लाख 40 और 1 लाख 1 करोड़ 40 और 1 करोड़ 40। जी 2 सेमेस्टर्स में लिए ना, 2 करोड़ 80 लाख। जी एग्जैक्टली। तो सर ये कहाँ 2 करोड़ 80 लाख रुपए लेने के बावजूद यूनिवर्सिटी नाकाम है, क्या कहा जा सकता है? अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी मुतालबात क्या हैं आपके, चाहते क्या हैं? सर मैं आपको बड़ी क्लियरली मैसेज करता हूँ कि हमारा मुतालबा यूनिवर्सिटी से था। हम ज़ाती तौर पे रोड पे नहीं आना चाहते थे। मैं ज़ाती तौर पे लीड कर रहा था प्रोटेस्ट। रोड पे कैसे आए? मैं रोड पे बताता हूँ आपको कैसे आए। हम बड़ा पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे नमल यूनिवर्सिटी के बाहर। ठीक है, उसमें सर इस तरह हुआ कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हमारे पास नमल मैनेजमेंट आ गई। उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि आप इस प्रोटेस्ट को ऑन रोड नहीं करें, इसमें आपकी और हमारी दोनों की बेइज्जती है, तो आप हमारे साथ अंदर आ जाएं, हम आपको रेक्टर साहब से मिलवा देते हैं। अब मैं अपने 5 लोगों के साथ, जिनमें शहरयार अब्बासी साहब मेरे दोस्त हैं, नमल के स्टूडेंट हैं, ये भी, हम गए अंदर बात करने के लिए। पहली बात तो वहाँ पे रेक्टर साहब थे ही नहीं। स्टार्ट में हमारी डायलॉग हुए, 2-3 घंटे डायलॉग हुआ हमारा, प्रो रेक्टर और बाकी जो HODs वगैरह उस लेवल पे बात हुई, डीन लेवल तक हमारी बात हुई। अब हमारे वहाँ मुज़ाकरात के दौरान हुआ यूँ कि मैनेजमेंट जो हमारी है, उन्होंने हमसे ना फ़ोन ले लिया ज़ाती तौर पे। हम क्योंकि लीडर्स थे, हमारा फ़ोन उन्होंने ले लिया कि आप फ़ोन बाहर रखेंगे, हम भी फ़ोन बाहर रखेंगे। आई डोंट नो उनको क्या खदशात थे। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की ड्यूरिंग द डायलॉग कि आप मुझे एक कॉल करने दें, वरना बाहर इंतशार फैल जाएगा। मतलब अंदर वो स्टल में है ना, कुछ भी सोच सकते हैं, आपको पता है जवान खून होता है। बच्चों को मैं, मतलब स्टूडेंट्स को कह के गया था, दोस्तों को, कि अगर हम नहीं आए ना तो आपने आ जाना यूनिवर्सिटी। अब उस पर मुझे, मेरे साथ बैठे थे मैनेजमेंट साइंसेज के HOD, उन्होंने कहा आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। उसकी थोड़ी देर बाद ही जब यूनिवर्सिटी को नारों की आवाज़ें सुनाना शुरू हुई कि जी आ गए हैं बच्चे तो बाहर, फिर उन्होंने फौरी तौर पे हंगामी सूरत हाल एक ज़ाहिर की और मुझे फौरी तौर पे मोबाइल दिया और कहा कि अब इनको रोको। तो मैंने कहा कि आप जिम्मेदार हैं, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ अब इनको रोकने का। तो फिर वहाँ से ये प्रोटेस्ट जो है ये बहुत मतलब ख़राब हुआ। और उसमें फिर ये चीज़ भी मैं कहूँगा कि ये हमारी भी कुछ इसमें गलती है कि हमारे प्रोटेस्ट के अंदर ये जो जमीयत तलबा इस्लाम के लोग हैं ये भी इन्वॉल्व हुए। जी हाँ, इस्लामी जमीयत तलबा ये भी इन्वॉल्व हुए बीच में। और हमारे कुछ अपने भी लोग, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट थे, मेजॉरिटी नहीं थी, 1-2 स्टूडेंट थे टोटल जो जमीयत का हिस्सा थे और वो जमीयत के मौक़िफ़ को आगे लाना चाहते थे।
تو اس وجہ سے جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے. پھر ہم آئی جے پی پہ جا کے بیٹھ گئے. آئی جے پی پہ بھی ہمارے مطلب کنٹینیوسلی ڈائلاگ چلتے رہے, لیکن وہ پھر اینڈ یہاں آگے ہوا. یہ جو لازمی تھی روڈ بند کرنا, کوئی اور سولوشن نہیں نکل سکتا تھا؟ سر فوری طور پہ جو ہنگامی سلوشن تھی اس میں یہ تھا کہ طلبہ مشتعل ہو چکے تھے, اور اس کے بعد جب میں ذاتی طور پہ ایز اے لیڈر 3 سے 4 گھنٹے اندر رہوں گا تو آبویسلی آپ کو بھی پتا ہے کہ پیچھے کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں. میں نے اس کا خدشہ ظاہر کر دیا تھا. آپ نے ایک ریٹن اپلیکیشن دی تھی وہاں پہ اور اس پہ آپ نے لکھا تھا کہ میں معافی نامہ آپ نے لکھا تھا, وہ کیوں تھا؟ بالکل سر, میں آنیسٹلی اسپیکنگ یہ میں آپ کے چینل سے بہت سارے لوگوں کو کلیئر کرتا ہوں, اس پہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. میں نے تھانے کے اندر ایک معافی نامہ نہیں لکھا, میں نے تھانے کے اندر 2 معافی نامے لکھے ہیں. پہلا معافی نامہ میرا یہ تھا کہ میں اسلام آباد انتظامیہ, I-9 تھانہ پولیس جتنے بھی ہیں ان کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں آج کے بعد کسی بھی ایسے پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بنوں گا جو آن روڈ ہو یا ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے. اور وہ اپلیکیشن مطلب وہ میں نے لکھی, ٹھیک ہے. اور اب اس میں یہ ہوا کہ میں ایگری تھا, اس تک میں ایگری تھا, لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرے سارے دوست جو اریسٹ ہیں ان سے بھی لکھوایا گیا اور پھر ان کی مطلب میں ان کا گارنٹر بنا وہاں پہ تھانے کے اندر. اب میں گارنٹر بنا, میں نے لکھ دیا, ٹھیک ہے. آبویسلی مجھے اپنے دوست چھڑوانے تھے. اور جب دوسری بات یہ ہے کہ دوسری درخواست مجھ سے یونیورسٹی کی انتظامیہ لکھوا رہی ہے. ہمارے مینجمنٹ سائنسز کے ایچ او ڈی فائد گل صاحب وہاں موجود ہیں, اور ان کے بہاف پہ ایک NDU کا اسٹوڈنٹ ہے دانیال, جو کہ اس اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ ہے, وہ بھی تھانے میں موجود ہے. اب مجھے اس سارے کام کے لیے کال کرنے والا ہمارا جو ہے نمل کا اسٹوڈنٹ ہے, حمزہ اس کا نام ہے, حمزہ طاہر اس کا نام ہے. اس نے مجھے کال کر کے تھانے بلوایا. میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی گرفتار نہیں ہوا. مجھ پہ کوئی پولیس نے مطلب مجھے جس ٹائم گرفتاریاں چل رہی تھی مجھے نہ مارا گیا ہے نہ مجھے لگی ہے, اور میں مطلب تھانے میں ذاتی حیثیت سے خود گیا ہوں کال پہ. جب میں اندر جاتا ہوں تو وہاں پہ ایک یہ تو درخواست میں نے لکھ دی, اب مطلب ساروں نے لکھ کے دی تھی, میں نے بھی لکھ دی کہ ٹھیک ہے ہم نے تھانے سے نکلنا ہے, کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ نہیں لکھو گے تو پھر FIR ہو جاتی ہے, پھر بات بڑھ جاتی ہے, آپ کو اڈیالہ لے جائیں گے, آپ کو بھی جیل میں بند کر دیں گے. تو میں نے اس وقت یہی مفاہمت سمجھی کہ یہاں پر بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو چھڑوا لیا جائے, جو کہ میرے خیال میں میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کام کرتا. اب دوسری چیز جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے زبردستی لکھوایا گیا ہے, اس پہ میرا موقف یہ ہے کہ میں نے ایز ریپیٹ بھی میں کروں گا کہ جب ہم باہر احتجاج کر رہے تھے نا یونیورسٹی کے, تو آپ کو میں نے بتایا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا تھا کہ آپ اندر آ جائیں, روڈ پہ نہ جائیں. اب جب میں تھانے میں موجود ہوں تو مجھ سے یونیورسٹی انتظامیہ یہ بات تھانے کے اندر کیسے لکھوا سکتی ہے کہ میں آج کے بعد نمل یونیورسٹی کی جو آن کیمپس ایگزام ہے ان کے خلاف احتجاج کسی بھی فورم پہ نہیں کروں گا. نمل یونیورسٹی ہو از مسٹر فائد گل HOD, ہو از ہی, جو مجھے تھانے میں یہ لکھوا رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تھانے میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ زبردستی مجھ سے لکھوایا گیا. اور جو مجھے دکھ اور افسوس ہے وہ اس چیز کا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر میں HOD یا نمل مینجمنٹ کو نہیں نہ لکھ کے دوں گا تو میری جو پہلے جو میں نے لکھا ہوا ہے نا پولیس انتظامیہ کا, وہ بھی نہیں مانا جائے گا. اور اس کے اوپر ویڈیو بھی انہوں نے بنائی, خود میری ویڈیو بنائی انہوں نے اور اس کو وائرل کیا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھانہ SHO, تھانہ SP بھی موجود ہیں, اور اس کے اوپر پھر میری جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کیا گیا, اس کو وائرل کیا گیا, میری اجازت کے بغیر وائرل کیا گیا. اور اس پہ بھی جو ہے وہ کیس بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو لا ہے وہ اس کے اوپر بالکل مجھے ڈیفینڈ کرے گا. اور اس چیز پہ ایک آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہم نے نمل کے خلاف ہائی کورٹ میں آج پٹیشن دائر کر دی ہے. بالکل. جی شہریار بھائی صاحب, مجھے بتائیے گا کہ کچھ نوٹیفیکیشن ایشو ہوئے آن لائن کلاسز کے حوالے سے, ان کے بارے میں بتائیے گا. سر جیسے کہ کورونا کے حالات چل رہے ہیں, ابھی پچھلے تقریباً 1 سال اور کم و بیش کچھ عرصہ گزر چکا ہے, تو اس کے حوالے سے جیسا کہ اور نظام جو ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے, مطلب ٹیکنالوجی کی طرف, آن لائن کی طرف جا چکا ہے. تو اسی طرح ایک ایجوکیشن سیکٹر تھا جو کہ آن لائن والی طرف گیا, اور پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 1 سال سے تقریباً ہمارا ایجوکیشنل سیکٹر جو ہے وہ آن لائن پہ چل رہا ہے. تو سر ابھی جو ہم نے ایشو ریز کیا ہوا تھا وہ یہی تھا اسٹوڈنٹس کی طرف سے موقف کہ جب ہمیں 2 سیمسٹر سے مطلب آن لائن ہی پڑھایا گیا, سب کچھ آن لائن ہی ڈلیور کیا گیا, تو اب آپ یہ کیوں اس بات پر مزید ہیں کہ ابھی آخری ٹائم پر آ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزامز ہوں گے وہ آپ کو آ کر آن کیمپس دینا پڑیں گے, جبکہ جب ہم آن لائن کلاسز لے رہے تھے, ہمیں ڈلیور کیا جا رہا تھا, تو ہم نے اس وقت یہ ایشو ریز کیا, اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ ایشو ریز کیا گیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ٹیچرس کو بھی کہا گیا, HODs کو بھی اس بات سے انفارم کیا گیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جس لیول پر آپ ہمیں ڈلیور کر رہے ہیں, ہمارا لرننگ پروسیس بالکل زیرو چل رہا ہے. تو ہمیں ٹیچرس کی طرف سے ایک بات کہی جاتی تھی کہ بیٹا کوآپریٹ کریں. تو ہمیں مجبوراً ان کا فیصلہ یہ ماننا پڑتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ چلتے رہے, جیسا تیسا ہوگا, وقت گزرا گیا. اب جب ٹائم پہنچا ایگزامس کا تو ہمیں اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ آ کر آن کیمپس ایگزام دیں, جو کہ
امپاسبل ہے. ہم آگے کنسیپچول ایگزامز آپ کو دے ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا لرننگ پروسیس بالکل زیرو رہا ہے. اب آتے ہیں سر اس کو لے کر اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کال کی, اتنا بڑا ایک ایشو ریز ہوا اور یہ کنٹری لیول تک ایشو اب ریز ہو چکا ہے چونکہ, اور اس میں بہت ساری اور بھی اب یونیورسٹیز انوالو ہو چکی ہیں, ان کے بھی ایشو اسی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو سر جب پروٹیسٹ کال کیا تو سر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے مطالبات رکھے. تو میں نے خود بذات خود چونکہ میں ٹیم کا حصہ تھا اس پروٹیسٹ کی لیڈنگ ٹیم کا, تو میں نے 6 نکاتی ایجنڈا تیار کیا کہ جب ہم کل مذاکراتی ٹیم ہم جب جائیں گے ان کے ساتھ مطالبات اپنے لے کر, تو ان کے سامنے کچھ ہم ویلڈ پوائنٹ رکھیں گے. اس 6 نکاتی ایجنڈے میں سب سے پہلا پوائنٹ میں نے یہ رکھا کہ جیسا ہمیں پچھلے سیمسٹر میں پروموٹ کیا گیا اور جیسے اس حال ہی سیمسٹر کی مڈ ٹرم جو ہمارے وہ آن لائن ہی کنڈکٹ ہوئے ہیں اور کوئزز ہماری آن لائن کلاسز آن لائن ہی لی گئی ہیں, تو اس بیس پر ہمیں پروموٹ کیا جائے. اگر آپ اس نقطے سے اتفاق نہیں کرتے تو دوسرا نقطہ میں نے اپنی بذات خود میں نے اپنے سے ایک رکھا, اس میں آڈینس کی کانسنٹ نہیں تھی, وہ میں نے اپنی طرف سے رکھا کہ آپ ایسا کریں کہ 4 مہینے ہم سے آن کیمپس کلاسز کنڈکٹ کروائیں, دین ہم آپ کو آن کیمپس آ کر ایگزامس دیں گے. لیکن اس کے ساتھ میری آڈینس چونکہ نہیں تھی تو وہ میں نے نقطہ بیچ میں سے اسکپ کر دیا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ نقطہ ریز کیا کہ آپ جو ہے نا جیسا آپ نے ہمیں ڈیلیور کیا ہے آن لائن سسٹم پہ, تو ویسے ہی ہم سے ایگزام آن لائن لیے جائیں, اور ہم آپ کو آن لائن ایگزام بھی کنسیپچل بیس پہ نہیں دے رہے کیونکہ ہمیں یونیورسٹی والوں نے کہا کہ چیٹنگ کا ایشو ہے. ہم نے انہیں کہا چیٹنگ کا ایشو بالکل بھی نہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ ہم کنسیپچل ایگزام نہیں دے سکتے آپ کو آ کر آن کیمپس, ہم سے آن لائن ایگزامس لیے جائیں اور وہ MCQs بیس ایگزامس ہونے چاہیے. تو اس کے بعد پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ یہ چیٹنگ کے لیے کر رہے ہیں, MCQs جو ہوں گے وہ بھی نیٹ سے کاپی پیسٹ. تو میں نے ان سے آگے سے یہ آرگومنٹ کیا کہ دیکھیں, کونٹرا آرگومنٹ میں نے ان کے اوپر کیا کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں چیٹنگ ہوگی اور یہ جو ہے نا کاپی پیسٹ ہوتے ہیں, تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جیسے ہم نے میٹرک اور FA لیول پر جیسے ہم نے کیا ہمیں کنسیپچل MCQs دیے جاتے تھے اس طرح MCQs بنوا کے دیں. تو یہاں پر آگے وہ آئیں بائیں شائیں کر کے ہماری 4 سے 5 گھنٹے کی ریکٹر صاحب سے پرو ریکٹر صاحب سے جو ملاقات رہی, ان کے ساتھ نام کیا تھا جی نام کیا تھا پرو ریکٹر صاحب کا نام تو نہیں تھا, ریکٹر صاحب جعفر نام ہے ان کا, وہ ریٹائرڈ آرمی سے ہیں, آرمی پرسن ہے. تو پھر دین ہمیں واپس کہا کہ اب آپ سے ریکٹر صاحب ملنا چاہتے ہیں. تو ریکٹر صاحب کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوئی تو ریکٹر صاحب سے جعفر صاحب جی, تو انہوں نے میں نے پہلی بات جب منہ سے نکلا کہ مطالبات, تو انہوں نے یہ صاف کہہ دیا کہ مطالبات آپ کے کچھ نہیں ہے بیٹا. اور آئیں بائیں شائیں کر کے سم اپ انہوں نے اس بیس پہ کیا کہ دیکھیں بیٹا ایگزامس تو آپ کے ہوں گے آن کیمپس, آن لائن ایگزامس ہم آپ سے نہیں لے. اب اسی بات کو میں تھوڑا ساتھ لے کر چلتا ہوں. ابھی کل 22 ڈیٹ تھی, کل CRs اور GR کل یا پرسوں آئی تھنک سو CRs اور GR کے ساتھ ایک میٹنگ, اسے میٹنگ کا نام دیا گیا لیکن ہم اسے میٹنگ نہیں کہتے, وہ کنورسیشن تھی جس میں ریکٹر صاحب نے اپنی سنائی, ان کی کچھ نہیں سنی, اور انہیں یہ کہا گیا دیکھیں آپ کو میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ ریکٹر صاحب کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سلمان خان کی مووی کا ڈائلاگ ہے کہ میں جب ایک بار کمٹمنٹ کر لوں تو پھر میں خود کی بھی نہیں سنتا. تو آج ہمارے وہ لائر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ہائی کورٹ میں, تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ, اور میں بھی اس بات کو آگے کوٹ کرنا چاہوں گا کہ 17 گریڈ سے اوپر کے جتنے بھی آفیسرز ہیں, میری PM عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے اور جتنے بھی ہمارے حکام بالا ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ 17 گریڈ سے اوپر جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے عہدوں پہ, کائنڈلی آپ یہ کیا کریں گے شارٹ ٹائم پیریڈ کے بعد ان کا ایک بار نفسیاتی چیک اپ کرا لیا کریں کہ یہ خود کو اتنے بڑے لیول پر بیٹھ کے مطلب ایک مووی کے کوٹس جو ہوتے ہیں وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور شو مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا میں علی صاحب فائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو, مجھے خالی یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ آپ کی کیا, سوری سر میں آپ کی بات کٹ دوں گا سر, اس میں ایک لاسٹ پوائنٹ میں یہ ایڈ کر کے پھر اجازت چاہوں گا. سر ہم نے اپنے مطالبات میں ایک مین پوائنٹ رکھا تھا, ایک تو ہمارا مین مطالبہ یہ تھا کہ ایگزام آن لائن کیے جائیں, اس کے ساتھ ہم نے ایک یہ رکھا تھا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹس جو پروٹیسٹ میں شرکت کر رہا ہے کائنڈلی اس کے اگینسٹ آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے, نہ اس کی ڈگری میں خلل ڈالا جائے گا, اور آپ ہمیں یہ لکھ کر سائن کر کے دیں گے. اور ہمیں اس وقت شورٹی کروائی گئی, لیکن بعد میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے پولیس کی طرف سے ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا, جو کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی اس میں پوری مداخلت اور کانسنٹ شامل تھی. اس میں ہمارے HOD فائد گل جو مینجمنٹ سائنسز کے, ان کی بھی کانسنٹ اس میں شامل تھی. انہوں نے ان کی یہ ساری میری وجہ سے ہمارے اوپر جو کیا گیا, تو دیکھیں وہ اپنے یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے وعدے سے مکر ہیں. علی صاحب آخری اپیل کرنا چاہیے سر سب سے یونیورسٹی کی انتظامیہ سے, پرائم منسٹر سے, DC صاحب سے. ضرور سر, سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ نام بتا دوں کیونکہ ویلڈ ڈیٹا ہونا چاہیے. پرو ریکٹر ایکڈیمکس نمل ڈاکٹر سفیر افغان ان کا نام ہے, سفیر
سفیر اوان ان کا نام ہے. سفیر اوان. جی جی سفیر سفیر اوان. اوان آپ کیا کرتے تھے؟ جی جی اچھا سر، اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے اینڈ پہ آپ کے چینل سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی جن کی پالیسی سال میں ایک بار ایگزام اور آن کیمپس کی ہے، جب وہ یونیورسٹی آن لائن ایگزام کنڈکٹ کر رہی ہے اور پاکستان کی 80% یونیورسٹیز یا اس سے بالکل سر آن لائن ہو رہی ہیں، اس پہ سر ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آتی ہے کہ ہماری نمل کے ریکٹر صاحب سے میں نے یہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ورچوئل اور یہ اردو یونیورسٹی نہیں ہے جی جی جس میں آپ آن لائن ہیں، تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ آن کیمپس کے لیے ڈیزائنڈ ہے. بالکل ٹھیک. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ صرف 2 یونیورسٹیز کی بات کریں جو کہ شروع سے ہے ہی آن لائن، وہ تو آن کیمپس وہ ہے ہی نہیں، تو باقی جو ساری یونیورسٹیز ہیں پھر وہ کدھر گئی؟ ہر یونیورسٹی نے اپڈیٹ کیا تو وائی یو ڈیڈنٹ اپڈیٹڈ یور سسٹم. سو آئی ریکویسٹ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ ٹو دا ہائر اتھارٹیز ٹو پلیز 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 اشور دس آل ایشو آف اس اینڈ وی ریکویسٹ یو ٹو پلیز ٹیک ایکشن آن دس. بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک جی. میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے جو ہے کسی ٹائم میں، تو اسٹوڈنٹ کا ایک اپنے جذبات ہوتے ہیں، تو اس کو مجروح جو ہے نہ کیا جائے. پڑھنا ہے آگے، اگر ابھی سے تھانہ کچہری کے پڑھ جائیں گے تو پھر کل کو ہم لوگ ہی معاشرے کے اندر گلے کرتے ہیں تھانہ کچہری میں جب ہم لوگ زیادہ انوالو ہوتے ہیں، کل کو پھر اسی طرح معاملات جب زیادہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ ہی کہتے ہیں جی پڑھتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا تو وہ نہیں کرتا. اب جب پڑھ رہا ہے ایک بندہ تو آپ نے ایک کامن سینس کی چیز ہے، کتنا عرصہ آپ نے آن لائن لیا سارا کچھ، اور آن لائن لینے کے بعد آپ نے جو ہے ڈائیورٹ کر دیا اس کو کہ ہم آن لائن جو ہے کلاسز نہیں لیں گے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب وہ کس طرف لے کے چلتے ہیں. جی جی لاسٹ میں ایک پوائنٹ سر ایڈ کرتا چلوں گا. جی جی سر ایک میری پی ایم عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ نوجوانوں کے پی ایم تھے، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نوجوانوں کو جو ہے نا اہمیت دوں گا، اور آج آپ دیکھیں گے قوم کے معمار سڑکوں پر اور کورٹ کچہریوں کے دھکے کھا رہے ہیں. خدا را ان کی طرف کوئی توجہ کریں. خان صاحب نے تو بہت سارے وعدے اور بھی اور کیے تھے. یکساں نصاب تعلیم کا جو آپ بار بار اس کی ذکر کرتے ہیں، تو کائنڈلی اس ملک میں یکساں نصاب تعلیم لائیں، اور جو ایک یونیورسٹی میں چل رہا ہے وہی سسٹم دوسری یونیورسٹی میں بھی چلنا چاہیے، نہ کہ ایک یونیورسٹی میں ایک الگ سسٹم ہو اور دوسری یونیورسٹی مشرق کی طرف ہو اور ایک مغرب کی طرف ہو. یہ بالکل بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. امید کرتے ہیں خان صاحب اس کے اوپر نوٹس ضرور لیں گے، اور چیف منسٹر صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو ہے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہو رہا گیا، آپ لوگ سارے کر رہے گئے ہیں، تھوڑا سا دھیان دیں ذرا ادھر بھی. اور ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو طلبہ ہیں ہماری، جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور جتنی ہماری بہنیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی ان کے ساتھ ہیں، ان ساروں کی ایک عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے اور ان کو آگے لے کے چلا جائے، ساتھ لے کے چلا جائے، تاکہ یہ اپنی پڑھائی کو جو ہے کنٹینیو کر سکیں. بالکل جی، مجھے اپنے ہوسٹ راجہ زین الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.